قدیم اور جدید دور کے انسان میں باربیرک اور سویلائزڈ انسان میں فرق پتہ ہے کتنا ہے؟ وہ اتنا ہے کہ باربیرک انسان یہ بلیو کرتا ہے کہ اگر کسی کا رنگ، نسل، شکل، مذہب مجھ سے مختلف ہے، اس کو زندہ گاڑ دیا جائے، چوک میں لٹکا دیا جائے، اس کو غلامی پہ اکسایا جائے، اس کو باندھ دیا جائے زنجیروں سے، اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کروائی جائے، آپس میں ایکسچینج کیا جائے، کموڈٹی کی طرح، پراپرٹی کی طرح یوز کیا جائے، اس کے بچوں کو تعلیم نہ دی جائے، جب دل کرے اس کی زندگی چھین لی جائے۔ جبکہ سویلائزڈ انسان وہ ہے جو یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کی طرح کی قانون سازیوں کے بعد کی دنیا میں پیدا ہوا، جیسے بتایا گیا کہ رنگ، نسل، مذہب، فرقہ کسی کی بھی بنیاد پہ پریجوڈس نہیں کرنی، ہر کسی کا حق ہے برابر کے حقوق حاصل کرنا اور جینا، زندگی گزارنا، تم اسے ڈپرائیو نہیں کر سکتے۔ لیکن جدید معاشروں نے یہ ایکسٹینڈ کیا جانوروں تک بھی۔ ان معاشروں میں جا کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ہیومن رائٹس ہیں، اسی لیے اینیمل رائٹس ہیں۔ تو اینیمل رائٹس آر بیسیکلی ہیومن رائٹس، کیونکہ اگر آپ نے گیج کرنا ہے کہ کسی معاشرے میں انسانی حقوق کی، شخصی آزادی کی ریکگنیشن کتنی زیادہ ہے، تو صرف یہ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے جانوروں سے کیسے برتاؤ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک یارڈ سٹک ہے، اور بھی یارڈ سٹکس ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک ہے۔ اس معاشرے میں پیدا ہو کے بچپن سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جانوروں کے حقوق کو لے کے صفر سوشل پبلک اویئرنیس ہے۔ قوانین کیا کہتے ہیں اس کا بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کسی نے کسی جانور کو مزے کے طور پہ، فن کے طور پہ ابیوز کر دیا، چھت سے پھینک دیا، آگ لگا دی، ڈنڈے برسا دیے، اینٹیں مار دیں، باقی سب کھڑے ہو کے ہنس رہے ہوتے ہیں، دو چار کہہ دیتے ہیں یار شرم کرو نہ کرو۔ Nobody recognizes that as a violation of law because people are absolutely unaware of what the legislations are۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فالس بلیو اور سپرسٹیشن، کیونکہ جتنی جہالت جس معاشرے میں ہوتی ہے اتنی سپرسٹیشن اور اتنا مسٹیریس خوف بھی اس معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو میں نے اس معاشرے میں دیکھا ہے کہ کالے جادو کے نام پہ جانوروں کو پکڑ کے مارنا پہلے، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے کچھ لمبز نکال کے اس پہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا اور پھینکنا، اس کو نمبر 1۔ نمبر 2، سڑک کنارے کھڑے ہو کے جانوروں کی باقیات جو ہیں وہ سروں سے گھما گھما کے پھینکنا، جس سے پرندے آتے ہیں، جہاز ٹکرا جاتے ہیں ان سے ایئرپورٹس کے ایریاز کے آس پاس، اور سڑکوں کے اوپر گوشت پھینک رہے ہیں، اسی لیے کہ سپر اسٹیشن کو گیج کر سکیں۔ پھر اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوکل لوگ جا کے چڑیاں پکڑ کے اور پرندے پکڑ کے پنجروں میں ان کو بند کر کے برے ترین حالات میں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بیچ رہے ہوتے ہیں کہ پیسے دیں، نیکیاں کمائیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ ابھی بھائی پکڑتے کیوں ہو تم نے پکڑا کیوں ان پرندوں کو، اور اب ان پرندوں کو چھڑوا کے پیسوں کے عوض نیکیاں بانٹ رہے اور سب سو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس قسم کی بروٹیلٹیز پھر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ میلوں کے اندر جانوروں کو میوٹیلیٹ کرنے کے بعد، ان کے دانت بغیر اینستھیزیا دیے توڑنے کے بعد نچوایا جا رہا ہے۔ یہ بیئر کبز جو ہوتے ہیں، یا ریچھ جسے کہا جاتا ہے، جو بلیک بیئر ہے پاکستان میں، ایشیا میں آپ کو ملتا ہے یہاں پہ، بچپن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیسٹیولز کے اندر ان کو لا کے تشدد کرنے کے بعد ٹرین کیا جاتا ہے ڈانس کرنے کے لیے، پھر ان کو نچوا کے پیسے بٹورے جاتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ جانور ٹراماٹائزڈ ہوتا ہے اگر کوئی بھی اس کا 1 منٹ تک مشاہدہ کر لے۔ پھر یہ بلیک بیئر کی لڑائیاں کروایا جانا شکاری کتوں کے ساتھ، اس سے مزہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ پیسے دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم مارو ایک دوسرے کو، نیست و نابود کر دو ایک دوسرے کو، خون بہنا چاہیے دونوں جانوروں کا، پھر ہم خوش ہوں گے اور پیسے دیں گے۔ اس کے علاوہ ایسی متس ہیں کہ جو انڈین لیزرڈز ہوتی ہیں، جن کو اسپائنی ٹیل لیزرڈ کہا جاتا ہے، اس کی یہ ریڑھ کی ہڈی توڑ کے، جس کو سانڈا بولتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی توڑ کے سڑکوں پہ رکھ کے اس کو بیچتے ہیں، اور جب کوئی گاہک آتا ہے نا، وہ پیسے دیتا ہے تو اس لیزرڈ کو زندہ ابال کے فیٹ نکال کے تیل بناتے ہیں اس کا، اور پھر بیچتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ایک فالس بلیف ہے کہ یہ ایفروڈیزیک ہے، اس سے میل لیبیڈو میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ مرد وہ تیل خرید رہے ہیں مردانہ قوت بڑھانے کے لیے، کسی نے الف بے نہیں پڑھی ہوئی بائیولوجی کی، کسی کو ککھ نہیں پتہ، اور سڑکوں پہ چوراہوں پہ، یہ پنڈی کا راجہ بازار مشہور ہے اس بارے میں ہمیشہ سے، سڑکوں چوک چوراہوں پہ اینیمل ابیوز کو نارملائز کیا ہم لوگوں نے۔ پھر آپ نے 1000 بار یہ دیکھا ہوگا کہ سڑک پہ بوجھ لاد کے اس کی پوٹینشل سے زیادہ ایک گدھے کے اوپر، ایک میول کے اوپر، ایک گھوڑے کے اوپر اتنا وزن لادیں گے پروفٹ کمانے کے لیے کہ اس کی ٹانگیں ہوا میں چلی جائیں گی، اور جب وہ بھاگے گا نہیں تو لاٹھیاں برسائیں گے اس کے اوپر، سب دیکھ رہے ہوں گے، nobody gives a shit۔ اس طرح سے ہم نے اس معاشرے میں اینیمل ابیوز کو انکارپوریٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو نارملائز کیا، اور کووڈ 19 میں جو جانوروں کے ساتھ ہوا،
اس کی کہانی ضرور سنیے گا اس ویڈیو میں آگے جا کے۔ تو آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں قانون سازی، جانوروں پر تشدد، اینیمل کرولٹی کے حوالے سے کیا کہتی ہے، پبلک اویئرنیس کیوں نہیں ہے، اور کون کون سے جانور کا کیا حال کیا جا رہا ہے اور قصوروار کون ہے۔ تو اس طرح کی جانوروں کی کرولٹی کے حوالے سے جو آپ نے مثالیں دیکھی ہیں، بچپن میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صبح سو کر اٹھے ہیں، گلی میں گئے ہیں، تو وہاں پر 15-20 جو کتے ہیں وہ مرے ہوئے پڑے ہیں، اور پتہ کیا چلا کہ میونسپل کمیٹی والے آئے تھے، انہوں نے زہر ملا کے دے دیا کھانے کے اندر، اینڈ دی اسٹرے ڈاگز ہیو ڈائڈ بائی دا شیئر پین آف گیٹنگ پوائزنڈ۔ یہ سب بھی ہم یہاں پر دیکھ چکے ہیں، لیکن کوئی قانون اس کو کیوں نہیں بار کرتا؟ وہ اسی لیے نہیں کرتا جناب کیونکہ واحد قانون پاکستان میں جو کہ سارا فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے اینیمل کرولٹی اور جانوروں پر تشدد کے خلاف سینکشن کرنے کو، وہ 1890 میں بنایا گیا تھا گورے کی طرف سے، جس کا نام ہے پریونشن آف کرولٹی ٹو اینیملز ایکٹ 1890۔ 136 سال ہو چکے ہیں آخری بڑی لیجسلیشن کو جو جانوروں کو تشدد نہ کرنے کے حوالے سے کی گئی۔ اب اس میں کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، لیکن جن لوگوں نے یہ کیا تھا، یعنی کہ برٹش گورنمنٹ آف انڈیا نے جو کیا تھا، ان کا اپنا حال یہ تھا کہ ان کا جب دل کرتا تھا وہ وائلڈ لائف کو ایکسٹرمنیٹ کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ کنگ جارج 5 جب 1911 میں دلی دربار کے وزٹ پہ آتے ہیں تو وہ انڈیا اور نیپال کے بارڈر کے قریب 3-4 دن کے شکار کے دوران 39 ٹائیگرز اور 18 رائنوس اس بڑے نمبر میں پوچنگ کرتے ہیں، اور اتنی بڑی ہنٹنگ گیم کھیل کے محظوظ ہو رہے ہیں۔ صرف بادشاہ آیا ہوا ہے برطانیہ سے، اور وہ آ کے ہندوستان کے ایگزوٹک اینیملز کو سینکڑوں کی تعداد میں مار کے تالیاں بجا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 1875 سے 1925 تک ان 50 سالوں کے اندر تقریباً برٹش ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں 80,000 ٹائیگرز کو شوٹ ڈاؤن کر دیا، صرف اور صرف ایگزوٹک اینیمل ہنٹنگ کے نام کے اوپر۔ یعنی کہ گوروں نے شکار کھیلنے کے چکر میں 80,000 ٹائیگر مار دیا 50 سالوں میں۔ ان لوگوں نے وہ قانون بنایا جس پہ 2026 میں عمل ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ جانوروں کو تشدد سے بچانا ہے۔ تو اینیمل ویلفیئر کی جو لیگل بیسز ہیں وہ اس قانون کے ذریعے آتی ہیں جو 1890 کا قانون ہے۔ اچھا، یہ قانون کرمنلائز کرتا ہے مارنے کو، جانوروں کو اوور برڈن کرنے کو، میوٹیلیشن کو، کلنگ کو، لیکن یہ صرف اور صرف ڈومیسٹک اور کیپچرڈ اینیملز کے اوپر اطلاق اس کا ہوتا ہے، اسٹرے اینیملز پہ اطلاق ہی نہیں ہوتا، پھر بھی چلی جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے قانون کی وائلیشن کی تو پتہ جرمانہ کتنا ہوگا؟ 50 روپے، 50 روپیز فائن۔ 50 روپے سب سے بڑی پینلٹی تھی اس قانون میں، اور یہ 50 روپے کب تک چلے ہیں ذرا یہ بھی سنیے گا۔ اس کے بعد کچھ قوانین آتے ہیں کراچی میں 1950 کے اندر، پنجاب میں 1963 کے اندر، جس میں پروہیبیشن کی جاتی ہے سلاٹر کی، یوزفل اینیملز کی، یعنی کہ جو پریگننٹ اینیملز ہیں یا پھر جو لیکٹیٹنگ اینیملز ہیں، ینگ میلز ہیں، ان کو ذبح نہ کیا جائے، اس پر قانون ایک آتا ہے جناب۔ اس کے علاوہ 1974 میں پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ آتا ہے جس کے ذریعے ہنٹنگ لائسنس ملتے ہیں۔ پھر نیشنل پارکس کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ پروہیبیشن کی جاتی ہے کہ جو انڈینجرڈ اینیملز ہیں، یعنی کہ جن کی نسلیں خطرے میں ہیں، ان کا شکار بند کیا جائے۔ لیکن ان قوانین کے باوجود آج بھی پی سی کے اندر جو قوانین ڈرا کیے گئے ہیں جو جانوروں پر تشدد کو سینکشن کرتے ہیں، ان کی جو اسپرٹ اور ان کی جو سورس ہے وہ وہی 1890 کا قانون ہے۔ تو 1890 سے 2018 تک پریونشن آف کرولٹی ٹو اینیملز ایکٹ کے مطابق 50 روپے کا فائن تھا۔ 2017 میں اگر میں نے کسی جانور کو میوٹیلیٹ کر دیا ہے، بے ایمانہ تشدد کیا ہے اس کے اوپر، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ اس کی ہڈیاں توڑ دی ہیں، تو مجھے 50 روپے جرمانہ ہوگا۔ 2018 کے بعد آ کے پہلی امینڈمنٹ کی جاتی ہے جناب، فرسٹ ٹائم پینلٹی انکریز کی جاتی ہے صرف اسلام آباد کی حدود میں ICT کے اندر، اور 50,000 سے 1,00,000 روپے فائن مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا چل رہا ہے کسی کو نہیں پتا۔ پبلک ڈسکورس سے جانوروں کے حقوق کی ڈیبیٹ غائب رہتی ہے۔ ایک کاوان کیس ہوتا ہے جس کا آپ کو پتہ ہے، جو کہ ایک ہاتھی تھا جو سری لنکا نے 1985 میں گفٹ کیا تھا 1 سال کی عمر میں۔ It was called the loneliest animal in the world because it was kept in solitary confinement for years and years and decades and decades. دہائیوں تک اس ایک ایلیفنٹ کو جو سری لنکا نے آپ کو گڈ ول جیسچر کے طور پہ گفٹ دیا، اس کو اکیلا اپنے پنجرے میں بند کر دیا، اور انٹرنیشنلی موومنٹ چلی کہ اس ہاتھی کو اب چھوڑ دیا جائے ان جانوروں کے قبضے سے، جس کا نام ہم ہے۔ اور 2020 میں کاوان کو ایک وائلڈ لائف سینکچوری میں کمبوڈیا بھیجا گیا تاکہ اس کی یہاں سے جان چھوٹے۔ اس موقع کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا، ایک پریسیڈنٹ دیا جسٹس عطر من اللہ صاحب نے، جو کہ وائڈلی کوٹ کیا جاتا ہے اینیمل رائٹس کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا کہ اینیملز آر سینٹینٹ بینگز، وہ حس رکھتے ہیں،
سفر کرنے کی محسوس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ نیچرل اور لیگل رائٹس ہوتے ہیں جانوروں کو صرف اور صرف محظوظ ہونے کے لیے، انٹرٹینمنٹ پرپزز کے لیے قید کرنا بالکل اللیگل ہے، اور اس کے بعد مرغزار زو بھی انہوں نے بند کروا دیا تھا۔ اس سے کچھ اویئرنیس میں اضافہ ہوا کہ ایٹ لیسٹ کوئی تو بولا ہے کہ ان کے بھی سینے میں دل ہوتا ہے جانوروں کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اینیمل ابیوز بھی وائڈلی چلتی رہی۔ سب سے بڑا مسئلہ ڈاگ کلنگ کے حوالے سے ہے۔ مارچ 2021 میں 25,000 اسٹرے ڈاگز جو ہیں وہ پنجاب کے اندر 2 مہینوں کے اندر کلنگ کے ذریعے، یعنی کہ گولیاں مار کے، زہر دے کے مار دیے گئے۔ اس کے علاوہ 2020 کے پہلے 10 مہینوں میں سندھ کے اندر 1,16,000 کتوں کو کلنگ کے ذریعے مار دیا گیا، کیونکہ اسٹرے ڈاگز کی پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی۔ اسی لیے این جی اوز کہتی ہیں کہ پاکستان میں سالانہ تقریباً 50,000 کتوں کو کلنگ کے ذریعے مار دیا جاتا ہے۔ اور پیٹیشنز ہو چکی ہیں کورٹ میں۔ 2026 کی ایک آئی ایچ سی کی پیٹیشن ہے اسلام آباد میں، جس میں ایویڈنس دکھایا گیا کہ سی ڈی اے والے اپنی گاڑیوں میں 200 کتوں کو لے کر جا رہے ہیں زہر دینے کے بعد، ڈمپ کرنے کے لیے۔ اس طرح سے کتوں کو مارنا، نیوٹرلائز کرنا، اس کو سپورٹ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ کتوں کے کاٹنے کا شکار بن جاتے ہیں، اسی لیے ان کو مار دینا چاہیے۔ تو جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہیومین طریقہ جو ہے، اس کا جو بہتر طریقہ کیا تھا کہ ان کو اسٹیریلائز کر کے ان کی پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے۔ آپ یہ مینز لے رہے ہو، کتوں کے پیچھے بھی سی سی ڈی لگا دی ہے، اور اس مینز کے ذریعے نہ ان کی پاپولیشن آپ سے کنٹرول ہو رہی ہے، اور ایک پبلک کرولٹی کا کلچر آپ انٹرنلائز کر رہے ہو لوگوں کے اندر۔ حالانکہ پنجاب اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی 2021 آئی تھی، جس نے اسٹرے ڈاگز کے لیے ایک لیجسلیشن کو انڈورس کیا جو گلوبلی ریکگنائز کی جاتی ہے کہ یہ ہے آئیڈیل قانون اسٹرے ڈاگز کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ CNVR، کیچ نیوٹر ویکسینیٹ ریلیز، یعنی کہ کتوں کو پکڑ کے ان کو ویکسینیٹ کیا جائے، اسٹیریلائز کیا جائے، بعد میں چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد وہ ہارملیس ہو جائیں گے اور ساتھ ان کی پاپولیشن بھی کنٹرول ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ چوک چوراہوں کے اوپر ان کو گولیاں مار کے، زہر دے کے بچوں کو یہ دکھائیں کہ دیکھیں ہم ایک باربیرک کلچر رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ تھا اس کو کانشیسلی ڈیل کرنے کا، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، یہ صرف ہوا میں باتیں نہیں ہیں۔ بھوٹان کے اندر اس طریقے سے، یعنی کہ CNVR کے ذریعے سے اسے کنٹرول کیا گیا، اور جے پور انڈیا کے اندر یہ پریکٹس نے رزلٹس پرووائڈ کیے، اسٹرے ڈاگ پاپولیشن کم ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان میں انڈر فنڈنگ کا اتنا مسئلہ ان مسائل کے اوپر کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا پیسہ چاہیے، 3-4 ارب روپیہ چاہیے ساری ڈاگ پاپولیشن کو اسٹیریلائز کرنے کے لیے، وہ ہم نہیں کر سکتے، اسی لیے پھر فل فرائی کریں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اینیمل کرولٹی نارملائز ہو جاتی ہے۔ جب بچپن سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جانوروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، آپ اپنی ایمپتھی اور اپنی سینسٹیوٹی کو لوز کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوچنگ اور اللیگل ہنٹنگ جو ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے، اور اس پہ کوئی میسو فائنز بھی نہیں ہوتے۔ اکثر مرتبہ آپ صرف کنیکشنز کی بنیاد پر چھوٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سنو لیپرڈ کو مارنے پر صرف 45,000 روپے کا فائن ہے، ڈیٹا یہ کہتا ہے، وچ از لافیبل، کیونکہ اس جانور کی پرائز انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اللیگل مارکیٹ میں کتنی زیادہ ہے ذرا وہ پتہ کر لیں۔ پاکستان میں اللیگل وائلڈ لائف ٹریڈ بھی عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں یہ تقریباً 23 ارب ڈالر کی مارکیٹ ہے، جہاں پر غیر قانونی طور پہ جانوروں کو سمگل کر کے باہر کے ملکوں میں لے جا کے بیچ دیا جاتا ہے۔ ٹریفک ہونے والے جانوروں میں سب سے ٹاپ پہ میملز ہوتے ہیں، جس میں ہاک ڈیئر ہے، گرے لنگورز ہیں، اس کے علاوہ انڈین پینگولنز ہیں جن کا میٹ، جن کے سکیلز بیچ دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ لیپرڈ کیٹس ہیں، بیئر کبز ہیں، یہ سب اللیگلی ٹریڈ ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوری پروفائل بنائی ہوتی ہے، یہ ویڈیوز، تصویریں باہر بھیجتے ہیں، آدھی پرائز آ جاتی ہے، پھر یہ اللیگلی اسمگلنگ کے ذریعے ٹپ آف کر کے ایئرپورٹ سٹاف کو، میریٹائم سٹاف کو پیسے دے کے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسمگلنگ جانوروں کی جو ہوتی ہے اس میں 39% برڈز ہوتے ہیں، جس میں مکاؤز ہوتے ہیں، الیگزینڈرین پیراکیٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ فریش واٹر ٹرٹلز باہر چلے جاتے ہیں، اگوانا، انڈین کوبراز، سینڈ لیزرڈز، یہ تمام چیزوں کی پاکستان میں بھی اللیگل ٹریڈ کھلے عام جاری ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ہب بتایا جاتا ہے کراچی ہے، جہاں پر پورٹ قاسم کے ذریعے اور جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بھی یہ چیزیں سیل تھرو کر جاتی ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہاتھ پہ قائد اعظم شریف رکھ دیے جاتے ہیں اور سب چپ کر جاتے ہیں۔ بلوچستان بارڈر سے بھی ایگزاٹک برڈز کی ٹریفکنگ ہوتی ہے۔ 2018 کی WWF پاکستان کی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ کراچی میں 12 جانوروں کی اللیگل سیلز کی مارکیٹ ہے، پشاور میں 7 ہیں، اس کے بعد لاہور، اس کے بعد پنڈی۔ ویٹرنٹی کے حوالے سے کوئی کیئر موجود نہیں ہے، کوئی پبلک کلینکس موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کوئی پیٹ بھی پالنا ہے نا، تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک ہائی اینڈ قسم کے
کلینک میں جا کے علاج کروانا پڑے گا پیٹ کا، اور ایک وزٹ پہ 5-10 ہزار اڑ جائے گا، اسی لیے غریب آدمی اپنا علاج نہیں کرا سکتا، جانور کا کہاں سے کرائے گا۔ اس کے علاوہ جس طرح خواتین کے ساتھ ہم رویہ رکھتے ہیں نا کہ زمین کے تنازع پہ، قبائلی تنازع پہ خواتین کو ایکسچینج کر دیا، سزائیں دے دیں، ان سے بدلے لے لیے، یہ چیز جانوروں پر بھی ہم بہت پراؤڈلی اپلائی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر ریپیٹڈلی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جہاں پر فصل میں کوئی جانور گھسا تو بدلہ لینے کے لیے آپ نے اس جانور کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس کو نابینا کر دیا۔ سانگڑ 2024 کا واقعہ ہے، ایک جاگیردار کی زمین میں ایک اونٹ گھساتا ہے کسی اور انسان کا، کسی اور کسان کا، تو وہ بدلہ لینے کے لیے ایک ٹانگ کاٹ دیتا ہے اس کی۔ سکر 2025 کا واقعہ، ایک اور اونٹ جو ہے وہ پانی پینے کے لیے داخل ہوتا ہے ایک جاگیردار کی فصل میں جہاں پر فصل ڈیمیج ہوتی ہے، اس کے بعد میں وہ کیا کرتا ہے، وہ جاگیردار ٹریکٹر سے اس اونٹ کو باندھ کے گھسیٹتا ہے، ویڈیوز بنواتا ہے عبرت کا نشان بنانے کے لیے کہ میرے کھیتوں میں، میری زمین پہ اگر تمہارا جانور آیا تو اس کا یہ حشر ہوگا۔ عمر کوٹ 2024 کا واقعہ جہاں پر دونوں ٹانگیں ایک اونٹ کی کاٹ کے اس کو مار دیا گیا تھا اسی وجہ سے، اور تھرپارکر کے اندر بھی 2024 کا کیس ہے جہاں پر گریزنگ ڈسپیوٹ، یعنی کہ کسی اور کے فیلڈ میں آ کے اونٹ آ کر کھانا شروع ہو گیا فصل کو، اور جواب میں ٹارچر کیا گیا اور اس کی ایک آنکھ چھین لی گئی، بلائنڈڈ کر دیا ایک اونٹ کو مار مار کے، جس کے بعد جس کا وہ اونٹ تھا اس نے کیس تک فائل نہیں کیا خوف کی وجہ سے۔ ایون اس سے زیادہ کیا بات کریں کہ اس قدر شیمفل فیکٹ ہے کہ بیسٹیالٹی کے کیسز بھی یہاں پر رپورٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جانوروں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہم کسی اور کی کیا بات کریں۔ اکاڑا 2021 کا کیس ہے، لیا 2022، لاہور 2020۔ میں کیس کی ڈیٹیل ایکسپلین نہیں کروں گا، اٹ از ٹو ہارفک۔ یہ پریکٹسز جانوروں کے ساتھ یہاں پر ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کی لڑائیاں کروانا اور اس کی جو پوری ایک ٹریڈ اور مارکیٹ ہے وہ کھلے عام چلتی ہے۔ جس علاقے میں بھی مرغوں کی لڑائیاں کروائی جا رہی ہوتی ہیں وہاں پر وہ ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں، اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، ڈانس کیے جاتے ہیں، سیلیبریشنز ہوتی ہیں، بوسٹ کیا جاتا ہے کہ میرا مرغا جو ہے اس نے تمہارے کو ڈومینیٹ کر دیا۔ سب پتہ ہوتا ہے اتھارٹیز کو، کوئی اس طرف جاتا بھی نہیں ہے۔ کتوں کی لڑائیاں کروائی جاتی ہیں سرداروں کی، جاگیرداروں کی زمینوں کے اوپر، اور جو کتا ہارتا ہے اس کو وہیں پر آنر کے نام پہ گولی مار کے مار دیا جاتا ہے کہ اگر تم ہار گئے ہو تو یو ہیو براٹ ڈسگریس ٹو می، دیٹس وائی یو ڈیزرو ٹو ڈائی۔ اور یہ تو آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا کہ بھیک مانگنے والوں نے اکثر بندروں کو رسیوں سے باندھ کے لٹکایا ہوتا ہے اور وہ گاڑیوں کے اوپر اٹھا کے ان کو مار رہے ہوتے ہیں کہ پیسے دو ہمیں، ہم تمہیں اس کا ڈانس دکھائیں گے۔ کووڈ-19 کے لاک ڈاؤنس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں جو کیج ڈاگس تھے، کیٹس تھیں، ریبٹس تھے، وہ سب کے سب مرے۔ کس طرح سے؟ بھوک سے، کیونکہ آپ نے لاک ڈاؤنس کیے، مارکیٹیں بند ہو گئیں، اور لاہور کی ٹولنٹن مارکیٹ، کراچی کی ایمپریس مارکیٹ میں سینکڑوں جانور اسی لیے مر گئے کہ ایکسیس نہیں دی گئی، ان کو کھانا تک نہیں پرووائڈ کرنے دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی انفیمس کیس جس میں ایل ڈی اے کی طرف سے لاہور کے داتا دربار کے پاس ایک آپریشن کیا جاتا ہے، ایک مارکیٹ کو گرانے کے لیے کرینز لے کے وہاں پہ پہنچتے ہیں آدھی رات کو، ایلیجڈلی تمام پرندے اس میں اسپیروز اور پیرٹس اور سارے ایگزوٹک برڈز بھی کچھ رکھے ہوئے تھے، وہ سب کے سب زندہ دفنا دیے، نکالنے نہیں دیے، کچھ کو آگ لگ گئی، کچھ دفنائے گئے ایلیجڈلی۔ یہ ہے ہمارے یہاں پہ اینیمل رائٹس کی سینس اور اس کی سینسٹیوٹی۔ شاہپور کا ایک کیس تھا جولائی 2024 کا جس میں ایک بفلو کی زبان کاٹ دی ایک آدمی نے۔ ڈیزیز پریونشن کے لیے تو کام کر لیتے ہیں کیونکہ جانوروں کو کاٹ کے بیچنا ہوتا ہے، پروفٹ کمانا ہوتا ہے، اکنامک ایسٹ کے طور پہ یوز کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کی ویل بینگ اور ویلفیئر کے لیے نہ کوئی اویئرنیس ہے، نہ قانون ہے، اور نہ کوئی امپلیمنٹیشن ہے۔ اے سی ایف یہ رپورٹ کرتی ہے کہ کووڈ-19 کے دوران بہت سے جانوروں کو زندہ جلا دیا لوگوں نے، پوائزن کر دیا، کیونکہ ایک متھ پھیل گئی تھی کہ جانوروں کے ذریعے بھی کووڈ پھیل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا ایک گھٹیا ترین کلچر ہے جس میں جس کے پاس پیسہ ہوگا اس نے گھر میں شیر باندھا ہوگا، گاڑی میں چیتے لے کے پھر رہے ہیں، شیر لے کے پھر رہے ہیں، گھروں میں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبز پالے ہوئے ہیں۔ اچھا کہ بہت سے کیسز میں وہ دیواریں پھلانگ کے گلیوں میں گئے، انہوں نے لوگوں کو بھی انجر کیا اور خود بھی مارے گئے۔ اس قدر یہاں پر جہالت ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ آیا تو کوئی لائبریری بنا لو گھر میں، کوئی پڑھے لکھے کام کے اوپر انویسٹمنٹ کر لو، کوئی دماغ پہ انویسٹمنٹ کر لو۔ اتنی موٹی سونے کی چینیں پہن کے، کف کھول کے، شیر باندھ کے ویڈیوز بنا کے ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر کے تالیاں بجوائیں گے، اور اتنے ہی جاہل وہ ہیں جو ان کو دیکھ کے سیلیبریٹی کہہ رہے ہوتے ہیں اور لیول ہے، کمال کر دی ہے، اینڈ کر دی ہے، اس طرح کے کامنٹ کرتے ہیں نیچے آ کے۔ تو ایگزوٹک اینیملز کو اپنے ہیبیٹیٹ سے دور لا کے گھروں میں باندھ کر مارنے والوں کی سیلیبریشن ہو رہی ہے، یہ پبلک اویئرنیس کا لیول ہے۔ اور جب آپ بات کریں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں کہ یار یہاں تو انسانوں کو کچھ نہیں مل رہا، تمہیں جانوروں کی تکلیف پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ 17ویں سینچری کا بلیف ہے جو بڑے بڑے فلاسفر بھی اس وقت مانتے تھے نا، ڈیکارٹ کی طرح کے، جو کہتے تھے کہ جانور جو ہیں وہ مشین کی طرح ہوتے ہیں، ان کی سول یا ریشنل مائنڈ نہیں ہوتا،
وہ تکلیف میں جو آواز نکالتے ہیں وہ بھی صرف ایک میل فنکشن ہوتا ہے مشین کا، اسی لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے ان کو مشین کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ آج 21ویں صدی میں بھی پاکستانی اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ویسے کہنے کو کہتے رہیں گے بے زبان ہے، لیکن ابیوز بھی کرتے رہیں گے۔ سیڈسٹ قسم کے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں جو مزہ لیتے ہیں جانوروں کو تکلیف پہنچا کے۔ اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جو اپنے اکلٹسٹ بلیف کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کسی جانور کو مار کے ثواب ملے گا، اسی لیے گردن کاٹ دو، اینٹیں مارو اس کو، گھروں سے باہر پھینکو، اور بچے بھی پھر وہی رویہ دیکھ کے اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں تکلیف پہنچا کے جانوروں کو۔ جرمن فلاسفر ایمینوئل کانٹ نے کہا تھا، اور ڈیوٹیز ٹورڈز اینیملز آر میئرلی انڈائریکٹ ڈیوٹیز ٹورڈز ہیومینٹی۔ جانوروں کے حقوق جو ہیں ان کی پاسداری کرنا انسانی حقوق کی پاسداری کرنے کے مترادف ہے انڈائریکٹ طریقے سے۔ آگے کہتے ہیں، ہی ہو از کرول ٹو اینیملز بیکم ہارڈ آلسو ان ہز ڈیلنگز ود مین، دس از ایبسلیوٹلی ٹرو۔ جو جانوروں پر مظالم ڈھاتا ہے، تشدد کرتا ہے، ظلم ڈھاتا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ معاملات میں بھی شدید سخت دل ہو جاتا ہے، اور یہ میں نے دیکھا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان جو کہ جانوروں پر تشدد کر کے خوش ہوتا ہے یا اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا مرتے جانور کو دیکھ کے، میرا نہیں خیال کہ پرسن لائک دیٹ از ورتھ بی فرینڈنگ۔ تو سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سو کر اٹھ جائیں۔ پارلیمان کے ڈیبیٹنگ کلب آپ نے کھولے ہوئے ہیں، باتیں آپ لبرلزم کی اور بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر 1890 کا جو قانون رائج ہے اس کو اپ گریڈ کریں، کیونکہ اس قانون کے تحت انفورسمنٹ میکنزم پتہ ہے کون کرے گا؟ پولیس کرے گی۔ اب پولیس کے پاس تو نہ مین پاور ہے، نہ ریسورس ہے، نہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پولیس کیا جانوروں کے خلاف ہونے والے کرائمز کو کوالیفائی کر سکتی ہے، انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، انڈرسٹینڈ بھی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ 1890 کے فریم ورک سے باہر نکل کے ایک مکمل قانون سازی چاہیے جو کہ سائنٹیفک بنیادوں پر اینیمل ویلفیئر کو انشور کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک قانون سازی ایسی کی جائے، کانسٹیٹیوشنلی ریکگنائز کیا جائے کہ جانور جو ہیں وہ سینٹینٹ بینگز ہیں، وہ سفر کر سکتے ہیں، ان میں بھی حساسیت احساس ہوتا ہے، اسی لیے ان کے خلاف جرائم سنگین انسانی جرائم کے مترادف ہیں۔ تیسرا، جو 5 فریڈمز فریم ورک ہے دنیا بھر میں جو پریکٹس ہوتا ہے سویلائز ورلڈ میں، کہ جانوروں کو 5 آزادیاں ہونی چاہیے، کن چیزوں سے؟ ہنگر سے، تھرس سے، پین سے، انجری سے، ڈیزیز سے، فیئر سے، ڈسٹریس سے۔ مینٹل ہیلتھ تک کیٹر کی جاتی ہے کہ شدید تشدد سے ڈرا کر رکھنا جانور کو، اس کو ٹراماٹائز کر دینا، اس سے جانور آزاد ہونا چاہیے۔ انجری سے، پین سے اور بھوک پیاس سے آزاد ہونا چاہیے۔ یہ 5 فریڈمز جانوروں کی آفیشلی ریکگنائز کی جائیں اس ملک میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیوٹی آف کیئر کو انفورس کریں، یعنی کہ اگر میری پوزیشن میں ایک اینیمل ہے جس پہ میں ٹرانسپورٹیشن کر رہا ہوں کسی رورل ایریا کے اندر، گاؤں کے علاقے میں، یا پھر میں اس کو فارم پہ رکھ کے پال رہا ہوں، یا میں نے اس کو پیٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اگر اس پر تشدد ہوا ہے، اگر اس کو مس ٹریٹ کیا ہے، اگر وہ بھوک سے مرا ہے، اگر اس کو 8-8 10-10 گھنٹے بھگایا گیا ہے سڑکوں کے اوپر اور ایگزاسٹ کر دیا اس کو، اس کی ہڈیاں ڈیمیج ہو گئی ہیں، تو پھر اس کی سزا اس کے مالک کو ملے، اور وہ ایسی پینلٹی اور پنشمنٹ ہو کہ کوارجن پیدا ہو اس سے۔ اس کے علاوہ ڈیڈیکیٹڈ اینیمل پروٹیکشن سکواڈ بنائے جائیں۔ پولیس فورس کا یہ کام نہیں ہے، بہت برڈن ہے ان کے اوپر، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیپیبلٹی بھی مسنگ ہے، وہ اسپیشلائز یونٹ نہیں ہے جانوروں کے خلاف کرائم کو کوالیفائی کرنے کے لیے، اسی لیے دیر ہیز ٹو بی اسپیشل اینیمل پروٹیکشن سکواڈز۔ ڈاگ کلنگ کے حوالے سے CNVR کو انشور کریں، یعنی کہ اسٹیریلائز کریں اور پاپولیشن کنٹرول کی پلاننگ کریں۔ آپ نے قانون سازی پنجاب کے اندر خود کر دی ہے، اس کے باوجود کلنگ جاری ہے، کراچی میں ہو رہی ہے، لاہور میں بھی ہو رہی ہے، قانون کی پاسداری کی جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کے اندر اویئرنیس بڑھائی جائے، کیونکہ پاکستان کے عوام فی الوقت جانوروں کے حقوق کو لے کے میجورٹی میں جہالت کا شکار ہیں، وہ فالس بیلیف رکھتے ہیں، کسی بھی جانور کو اس بات پہ الزام لگا کہ اس میں زہر ہوگا مار دیتے ہیں، کسی کو امپیور سمجھتے ہیں اور کسی کو قابل نفرت سمجھتے ہیں، اور پبلک میں میوٹیلیشن کرتے ہیں، اور سیڈزم کو ان کو تکلیف پہنچا کے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ان سب کو روکنے کے لیے، ایک ہیومین معاشرہ بنانے کے لیے جہاں پہ درد دل ہو، انسانیت کے حقوق کی ریکگنیشن ہو، وہاں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ چاہے وہ جانوروں پر وائلنس ہو یا انسانوں پر ہو، وہ اس طرح کھلے عام پریکٹس ہو رہا ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپک غیر اہم تھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بڑے اہم موضوع ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نان ایشو ہے، then there is something wrong with your mind. Thank you.